جگہ جگہ ریلیف دیا جاتا ہے، سبسڈائز کیا جاتا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے ہر مہینہ پیٹرول میں اضافہ ہوتا ہے، بجلی کی بل میں اضافہ ہوتا ہے، تنخواہ نہیں دیا جاتا ہے، تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جاتا، تو پینشن میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ وہی خان صاحب جس نے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکری دلوائے گا، خان صاحب نے 3 سالوں میں نوکری دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا، چاہے وہ سٹیل مل میں کام کر رہے تھے یا وہ ایف آئی اے میں کام کر رہے تھے یا سندھ پبلک سروس کمیشن کی وجہ سے ان کو روزگار مل سکتے تھے، یا حال ہی میں جو یہ 16,000 خاندانوں کو بے روزگار کروایا گیا تھا، جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا، ان سے روزگار چھینا گیا ہے، کسی کو روزگار دیا نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تو تاریخ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آتی ہے تو پاکستان کے عوام کو روزگار دیا جاتا ہے۔ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، سب کو یاد ہے، کہ 50 لاکھ گھر وہ بنائے گا۔ 50 لاکھ گھر بنانے کے باوجود خان صاحب نے غریبوں کے سر سے چھت چھینا ہے۔ بنی گالا کا ریگولرائزیشن کی بات ہو تو بنی گالا کو ریگولرائز کی جاتی ہے، مگر کچی آبادی ہو تو کچی آبادی کو گرایا جاتا ہے، گجر نالہ ہو تو غریبوں کے گھر کو گرایا جاتا ہے۔ ملک یہاں اریگیشن کی سرزمین، میرا ارسلان گواہ ہے، واقعی محنت کر رہے تھے ان کو روکنے کے لیے، جگہ جگہ غریبوں کو بے گھر کیا گیا ہے، اور اس عوام دشمنی اس سطح پر پاکستان کی تاریخ میں نظر نہیں آیا کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ ہو، غربت تاریخی سطح پہ ہو، بے روزگاری تاریخی سطح پہ ہو، بے روزگاری ہو، غربت ہو، مہنگائی ہو تو پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی آگے ہو۔ اور ان صورتحال میں جب عوام بھوکا ہے، کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا، مزدور کو اپنا محنت کا صلہ نہیں مل رہا، نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا ہے، تو خان صاحب اسلام آباد میں کھڑا ہو کر اپنا 3 سال کا تباہی کا جشن مناتا ہے۔ خان صاحب غیر جمہوری حکومت ہے، خان صاحب عوام کا نمائندہ نہیں ہے، خان صاحب الیکشن جیت کا نہیں آیا، اگر جیت کے آتا تو ان کو محسوس ہوتا کہ عوام کے کام کو کرنا پڑتا ہے۔ عوام کے جب آپ نمائندے ہو، آپ انہی کا خدمت کرتے ہو، جب آپ کسی اور کا نمائندہ ہو تو آپ صرف ان کا ہی خدمت کرتے ہو، اور وہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جس طریقے سے خان صاحب اور خان صاحب کی حکومت نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، نشانہ بنایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت رہا ہے جو حکومت کے نشانے پہ ہیں، جو حکومت سمجھتی ہے، جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اگر ان کا کوئی مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ ان کے جب وزیر بات کرتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ حکومت کے سامنے اپوزیشن کا سب سے بڑا رکاوٹ حکومت سندھ اور مراد علی شاہ صاحب ہے۔ اگر جیل میں ڈالنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ڈالنا ہے، جیل میں ڈالنا ہے، جیل میں رکھنا ہے، بےعزتی کروانا ہے تو خورشید شاہ صاحب کا کروانا ہے، باقی کو تو وہ چھیڑتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان کو معلوم ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، ہمارے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سیریس ہے غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنے میں، اور اس ناکام ترین، نالائق ترین سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنے میں اگر کوئی سیریس ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہم عوام میں نکلے ہیں، ہم باہر نکلے ہیں، اپنا
پارٹی کا فلسفہ کو ساتھ لے کے، اپنا سیاسی نظریہ کو ساتھ لے کے، اور ہم خان صاحب کا جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نظر آئیں گے۔ عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس ملک اور قوم کو اور عوام کو اس حکومت سے نجات دلائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بلاول صاحب، جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس سے سندھ حکومت کترا رہی ہے، اور جو منتخب نمائندے تھے ان کے ذریعے عوام کے مسائل حل ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے کہ سندھ حکومت لوکل باڈیز کا نظام نہیں چاہتی ہے۔ سندھ حکومت کا کامیابی ہے، تاریخی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنا بلدیاتی نظام کا ٹرم مکمل کر لیا۔ یہ وہ واحد صوبہ ہے، پورا ملک میں ایک ہی صوبہ ہے جہاں نچلی سطح تک ڈیولوشن بھی ہوا، اور وہ حکومتیں، وہ لوکل بلدیہ کے حکومتیں لوکل سطح پر اپنا 5 سالہ پورا ٹرم مکمل کر لیا۔ ہم نے اپنا کیپٹل میں اپنے مخالفوں کا 5 سال ٹرم برداشت کیا۔ اس لیے ہم جمہوریت کا رسپیکٹ کرتے ہیں، عوامی مینڈیٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ جبکہ پنجاب ہو یا پختونخوا ہو، ٹرم مکمل ہونے سے پہلے اپنا ہی لوکل باڈیز کو ختم کر دیا، جو بلدیاتی نظام کے چیمپئنز ہیں۔ پختونخوا میں لوکل باڈی نظام کو ختم کر دیا، پنجاب سے بھی ختم کر دیا، اور اس وقت بزدار حکومت اور خان صاحب کی حکومت کنٹیمپٹ آف کورٹ کروا رہا ہے کہ وہ پنجاب کے بلدیہ کے نظام بحال نہیں کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا صوبائی سطح پہ بلدیہ نظام کے ختم ہونے سے پہلے ہمارا ایک موقف ہے، ایک سٹینس ہے، ایک پوزیشن ہے کہ ہم پورا ملک میں اپنے آئینی حقوق پہ ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے سے، عوام سے ان کے حقوق چھیننے کے لیے، ان کے وسائل چھیننے کے لیے، ان کے ساتھ ناانصافی کروانے کے لیے ایک نقلی سینسس کروا دیا گیا، اور اس نقلی سینسس کو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی ہے۔ ہم پہلے دن سے نہیں مانے تھے، مسلسل اس کا مخالفت کرتے رہیں، انکار کرتے رہیں کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، اور جو حتمی آخری پوزیشن اس کا تھا وہ یہ بنا کہ وفاقی حکومت نے بھی نقلی سینسس کو مانا، ایم کیو ایم نے بھی نقلی سینسس کو مانا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا مراد علی شاہ صاحب پورا پاکستان کا بات کرتا ہے، پورا پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہے، جب وہ منع کر رہا ہے کہ آپ یہ نقلی سینسس ہم پہ مسلط نہ کریں۔ تو اس ایشو کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے ہمارا نیا انتخابات کی طرف بڑھنے کے۔ میں لوکل باڈی الیکشنز کے لیے تیار ہوں۔ سندھ حکومت نے 2 دفعہ پارلیمان کو لکھا ہے، یہ ہمارا قانونی اور آئینی اختیار ہے کہ اگر ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں تو کسی بھی صوبہ پارلیمان کو لکھ سکتا ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ آج تک نہیں مانا گیا۔ جیسے ہی یہ ایشو کنکلوڈ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو لوکل باڈی الیکشنز کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے بھی سے۔ سوری بھائی جان،
लारा सत्ता अचूक। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, सखर में कि आप आए। मेरे दो क्वेश्चन है, एक नेशनल लेवल पर और एक इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों आपस में मुश्तलिक हैं। पीडीएम भी बाहर निकली हुई है और एक तरफ आपने भी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है। लगता है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। आप कोई मुश्तरका तहरीक की सूरत में जा रहे हैं या इंडिविजुअल तहरीक में एक गवर्नमेंट पर एक दबाव बना रहे हैं? मगर साथ साथ अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी आपकी एक गहरी नज़र है, क्योंकि वहाँ पर अचानक जो है वो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है और आज भी इधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। वहाँ का अमन की तबाही पाकिस्तान में उसके रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। आप क्या समझते हैं दोनों को? जहाँ तक हुकूमत का पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नेशनल असम्बली से सेनेटर मुंतखब करवा दिया तो हमने पूरा मुल्क को दिखा दिया था, एक तरीका दिखा दिया था कि हम वज़ीर आज़म ख़ान साहब को भी निकाल सकते हैं। और आज भी ख़ान साहब का वही पोजीशन है। अगर बाकी जमातें उस वक्त मान लेते या आज मान लेते कि हम ये कदम उठाएं, हम पहले पंजाब पे हमला करें, फिर हम नेशनल सतह पे जाएं, तो ये हुकूमत घर चला जाएगा। ये अगर सिलेक्टेड है, अगर आज हम पे मुसलत है, तो कुछ दूसरों की वजह से और कुछ हमारे अपनों की वजह से। हम समझते हैं कि असल में ये एक नॉन सीरियसनेस दिखाता है। अगर ऑपोजिशन संजीदा है तो इतना बड़ा कारनामा जमहूरी निज़ाम में आपको नहीं मिल सकता है जितना हमने मिल के जब हुकूमत का अपना वज़ीर आज़म का अपना इलेक्टोरल कॉलेज से शिकस्त हमने उनको दिलवाया था। और आज भी हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और हम साथ नहीं हैं तो उसूलन उनको इस्तीफ़ा ही देना चाहिए, वही उनका मसला था। लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो इनके वोट ज़ाया पड़ रहे हैं नेशनल असम्बली में। वो ज़रा इस काम के लिए हमारे साथ दें और हम हुकूमत को ना सिर्फ टफ़ टाइम दे सकते हैं मगर हटा भी सकते हैं। हमने ये रास्ता आपको दिखा दिया। जब हमने ये रास्ता आपको दिखा दिया कि हुकूमत को हम निकाल सकते हैं, तो फिर आप लॉन्ग मार्च से भी पीछे हटते हैं, आप इस्तीफ़े की बातें करने शुरू कर देते हैं। तो इससे हुकूमत को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। जहाँ तक इंटरनेशनल आपने सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगले ही दिन जैसे ही काबुल गिरा, अगला ही दिन हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाया था। उसमें हमारे कुछ कंसर्न्स थे अफ़गानिस्तान के सिचुएशन पे, वहाँ के सूरत हाल पे, वहाँ के अवाम के इंसानी हकूक़ के, वहाँ के ख़वातीन के हकूक़ पे, वहाँ के इश्यूज़ पे, वहाँ के अमन पे हमारे कंसर्न थे। और यहाँ पाकिस्तान में हमारा नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक, हमारा दहशतगर्दी के मुताबिक, हमारा लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक, हमारा सीपैक के सिक्योरिटी के मुताबिक कुछ कंसर्न्स थे। और साथ साथ हमने मुतालबा किया था कि पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए। बेहतर होता कि हमें जॉइंट सेशन मिलता और पार्लियामान को सही तरीके से ऑन बोर्ड लिया जाता। एक बार फिर हुकूमत ने कोई सही फ़ैसला नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया और डिफेंस कमेटी जो है और कश्मीर कमेटी, शायद आज कोई ब्रीफिंग मिला है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से कि वहाँ का सूरत क्या बन रहा है। हमने कंडेम भी किया जो बाजौर में फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, जिस पे पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के सोल्जर्स को शहीद किया गया। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हम पे हमला करे, हमारे लोगों पे हमला करे, हमारा फ़ौज पे हमला करे। और हम उम्मीद रखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो क़ुव्वतें हैं वो इस जुर्म का जायज़ा लेंगे, इस काम का हिसाब करवाएंगे और इंश्योर